بریک کے بعد خوش آمدید. انٹرنیشنل موضوع بین الاقوامی موضوع جو ہمارے پروگرام کا جو ہے ایک ٹریڈ مارک بن چکا ہے. بہرحال اس وقت خبر یہ ہے کہ وہ جو سمندری دفاعی اتحاد بنا ہے سعودی عربیہ کی قیادت کے اندر، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ باب المندب کو جو ہے اس کا جو کانٹوائٹ ہے یعنی جو راہ ہے اس کی حفاظت کی جائے گی. تمام انرجی کے حوالے سے جو بھی ہیں سپلائیز ہیں اس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. تیل بردار جہازوں کو جو ہے پروٹیکٹ کیا جائے گا. اس میں پاکستان بھی ہے، اس میں مزید اور ممالک بھی، یورپین کنٹریز بھی ہیں. البتہ خبر یہ آئی ہے کہ کل جو حوثیوں کی طرف سے جو حملہ کیا گیا سعودی جہاز کے اندر، اس میں 3 پاکستانی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. اس کے حوالے سے اس میں آج فارن آفس آف پاکستان کی طرف سے کنڈمنیشن آئی ہے اور ان سے سوال کیا گیا کہ اور کہا، اور بلکہ انہوں نے کہا اس چیز پہ کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا دفاع کرنا چاہتا ہے اور کرے گا. اس حوالے سے بہت ہی انہوں نے کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دیا ہے جس میں کہ 3 پاکستانیوں کی اس میں کیجولٹیز ہو چکی ہیں. ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میری ٹائم ڈیفنس سیکیورٹی جو بن چکی ہے سعودی عربیہ کی قیادت کے اندر. اس کے حوالے سے سعودی عربیہ نے کہا ہے کہ تمام ممالک اپنا انپٹس دے سکتے ہیں، تمام ممالک کی اپنی ڈسکرپشن کے بھی اوپر یہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن کیونکہ باب المندب بہت کرٹیکل ہے سعودی عربیہ کے لیے، تمام دنیا بھر کی تجارت کے لیے، کیونکہ ویسے اپنا ہرمز بند ہے، اگر یہ بھی بند ہو جائے گا تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے انٹرنیشنل تجارت کو یا اوور آل جو ٹریڈ کے معاملات. اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت روز بعد میں پروگرام میں آ رہے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک صاحب. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب. آج یہ فارن آفس کے اسپوکس پرسن طاہر اندراوی صاحب کی بہت ہی ایک کلیدی پریس کانفرنس تھی. ان سے جو سوالات ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ باب المندب ہمارے لیے بہت ضروری ہے. حوثیوں نے جس طرح سے سعودی عربیہ کے تیل بردار جہاز پہ حملہ کیا، اس میں جو 3 پاکستانیوں کی شہادت ہوئی ہے اس پر بھی انہوں نے اظہار افسوس کیا اور کہا کہ پاکستان اپنا دفاع کرنے کا حق سمجھتا ہے. سر یہ ایک ایسا نیا کانفلکٹ اب ہو چکا ہے، کیونکہ پہلے تو پاکستان ابھی بھی کوشش کر رہا ہے ایران اور امریکہ کے مابین ثالثی کروائے. ابھی 60 روز ختم ہونے والے ایم او یو کے حوالے سے جو کہ ہو جائیں گے، اس پر بھی انہوں نے کہا کہ مزید ایکسٹینشن ہو سکتی ہے. اب یہ جو محاذ کھلا ہوا ہے اس کو بالکل ایران سے الگ دیکھا جائے، ایران امریکہ کانفلکٹ سے، یا اس سے جڑا ہوا ہے؟ بہت نوازش جناب کہ آپ نے اپنے پروگرام میں شامل کیا. دیکھیں یہ اگر اوور آل جیو پولیٹیکل پکچر دیکھی جائے تو یہ باب المندب جو ہے یہ الگ نہیں ہے اسٹریٹ آف ہرموز سے، کیونکہ یہ دو آبی راستے ہیں جن کے تھرو تیل اور گیس کی سپلائی جو ہے وہ ساری دنیا میں جا رہی ہے. اور چونکہ ہارموز اسٹریٹ جو آج کل وہ تقریباً بند ہی ہے، تو سعودی عربیہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ریڈ سی کے تھرو اور پھر باب المندب کے تھرو اپنا تیل جو ہے اس کو ایکسپورٹ کرتا رہے. اور اس کو بھی اب حوثی جو ہے وہ اپنا نشانہ بنا رہے ہیں. تو اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ اوور آل جو ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہے اس کا ایک حصہ ہے، تو میرے خیال میں اس میں کوئی بہت زیادہ مجھے ایسا اعتراض والی بات نہیں ہے کہ واقعی یہ اس کا حصہ بھی ہے. اور اس کے علاوہ اس بڑے پکچر کے اندر رہتے ہوئے چھوٹی پکچر جو ہے وہ سعودی عربیہ اور یمن کا جو اپنا جو ان کا تنازع ہے اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. تو یہ 2-3 لیئرز ہیں اس ساری لیکن بریگیڈیئر صاحب ایران پہ اس کے حوالے سے مجھے یاد پڑتا ہے کہ کسی آفیشل ہائیسٹ آفیشل نے بات کہی تھی کہ یہ ایک الگ ہے، مطلب ایران کا کچھ لینا دینا نہیں ہے اس تنازع سے، اور ایران نے یہاں تک کہا کہ ہم ثالثی کروا دیتے ہیں. یہ آپٹیمسٹک بیان تھا یا ریالٹی سے تھوڑا سا ہٹ کر بیان تھا؟ حقیقت کیا، افسانہ کیا ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے نا کہ ابھی اور جو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ حوثی جو ہیں وہ ایران کے پراکسیز ہیں، مگر یہ بات ہمیں سب کو معلوم ہے کہ حوثی جو ہیں وہ مکمل طور پر ایران کے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور وہ کچھ باتیں ایران کے کہنے پہ کرتے ہیں اور کچھ باتیں اپنی مرضی سے کرتے ہیں. تو یہ جیسے میں نے کہا نا کہ 2 لیولز ہیں اس ایشو کو دیکھنے کے لیے. ایک تو وہ بڑا لیول ہے جس میں ایران اور امریکہ کی لڑائی ہے، اور وہ جو دنیا کو جو تیل اور گیس کی سپلائی ہے اس کے اوپر قدغن لگا رہا ہے ایران، تاکہ امریکہ کے اوپر پریشر پڑے اور وہ امریکہ جو ہے وہ ان کی بات مانے. ایک تو یہ لیول ہے. دوسرا سعودی عرب اور یمن کی اپنے جو تنازع ہیں وہ دوسرا لیول ہے. تو یہ جو ابھی حوثی حملے کر رہے ہیں سعودی جہازوں کے اوپر، اور ان کو وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ ان کا جو ایکسپورٹ ہے آئل اور گیس کا ریڈ سی سے اور پھر باب المندب سے، اس کو بھی وہ روک سکیں یا اس کو بھی قدغن لگا دیں. تو یہ شاید اسی کا نتیجہ ہے. تو اب کہنے کو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ایران کی جنگ سے الگ ہے،
مگر میرے نزدیک یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے دونوں لیولز کے اوپر ایران اور یمن یا حوثی جو ہیں وہ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے یا اپنا نیشنل انٹرسٹ جو ہے اس کو اچھا لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ جو مکہ معاہدہ ہوا، تاریخی مکہ معاہدہ ہوا ہماری طرف سے، پاکستان، سعودی عربیہ، ترکی کی طرف سے، اس میں ایران نے بھی اس کی پذیرائی کی ہے، گو کہ کھل کے تو نہیں کی ہے لیکن کہا ہے کہ یہ ایک طرح سے ان کی بات کی تائید ہو چکی ہے کہ امریکہ پہ انحصار یا امریکی اڈوں پہ انحصار نہیں کیا جا سکتا، یا امریکہ کو یہاں سے خطے سے نکلنا چاہیے، تو لہٰذا ممالک نے یہ اس چیز کا احساس کیا ہے اور غالباً ویلکم بھی کیا ہے ایران نے اس چیز کو. لیکن پھر یہ والا ایک محاذ چل رہا ہے اور پھر ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. سر اب کیونکہ ہم تو ایک تھوڑا بہت جو پڑھ لکھ لیتے ہیں اور پھر آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھ لیتے ہیں کیونکہ آپ لوگ تو زیادہ جانتے ہیں، کنونشنل وارفیئر، ماڈرن وارفیئر، سب چیزیں ہیں. کنفیوژن کیا ہے، کلیئرٹی کیا ہے، کس چیز کو کلیئر سمجھے، کس چیز کو کنفیوژن کے ثمرات کے اندر سمجھیں؟ دیکھیں یہ ابھی جو جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک انوائرمنٹ ہے نا مڈل ایسٹ کے اندر، یہ ایوالو ہو رہی ہیں، یہ ایک ورک ان پروگریس ہے. ابھی ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی ایک حتمی یا نتیجے پہ یہ معاملات پہنچ چکے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ امریکہ نے جو ہے اپنی ساکھ جو تھی مڈل ایسٹ کے اندر وہ کھو دی ہے. نہ تو وہ اب وہاں پر نیٹ اسٹیبلائزر رہا ہے، نہ ہی نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر رہا ہے، کیونکہ اس جنگ میں اس نے اسرائیل کو بچاتے بچاتے جتنے بھی گلف عرب اسٹیٹس تھیں سب کو مکمل طور پر اس نے اگنور کر دیا، ان کے ڈیفنس کو اگنور کر دیا. اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے سب نے، اور خاص طور پر سعودی عرب نے، حفظ ماتقدم کے طور پر اس نے پہلے پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک ڈیفنس میوچل اگریمنٹ کیا اور اب ترکی کے ساتھ مل کر یہ مکہ جوائنٹ ڈیفنس اگریمنٹ بھی کر لیا ہے. اب اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں، they have started hedging their bets on security. hedging their bets on security کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اپنی سارا جو ڈیفنس کا دارالمدار ہے وہ یو ایس کے اوپر نہیں رہنے دے رہے، بلکہ اس کے لیے خود وہ اپنی تئیں خود کوششیں بھی کر رہے ہیں. اور یہ جو مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے. اب یہ کیا شکل اختیار کرتا ہے یہ بھی ایک ورک ان پروگریس ہے، ابھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. ابھی تو یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل انٹینٹ ہے جو کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے ابھی اناؤنس کیا ہے کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں. اب اس کے کنٹورز کیا بنتے ہیں، اس کی شکل کیا بن کے ابھرتی ہے، ملٹری الائنس کی شکل کیا بن کے ابھرتی ہے، اس کی کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی، یہ تمام باتیں جب باتیں ہو کر سامنے آئیں گی تو پھر ہی کلیئر ہوگا کہ یہ کیا شکل اختیار کرتے ہیں. اچھا، جس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اس وقت وزیر داخلہ جو ہے محسن نقوی صاحب ایران میں موجود ہیں، تہران کے اندر ہیں، اور آج طاہر اندرابی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ دو طرفہ معاملات پہ بات کی جا رہی ہے، خطے کی صورتحال پہ تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے. یاد رہے برگیڈیئر صاحب، ابھی 17 اگست تک یہ جو معاہدہ ایم او یو جو ہوا تھا اس کی مطلب 60 روز کے اندر تمام چیزوں کو دیکھا جائے گا. پتہ نہیں ایم او یو تو اب ہے ہی نہیں، ایران کی طرف سے تو یہ بات آ چکی ہے ایم او یو کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے. لیکن طاہر اندرابی صاحب جو ہیں، جو دفتر خارجہ کے فارن آفس کے جو اسپوکس پرسن ہیں، وہ تھوڑے سے مطلب پر امید لگ رہے ہیں کہ ایکسٹینشن اس میں ہو سکتی ہے. گو کہ ٹرمپ صاحب فرما رہے ہیں کہ لو لیول ٹاکس ابھی بھی ایران سے جاری ہیں، اور امریکہ کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ ایران صرف پیسوں کی بات کرتا ہے. امریکہ یہ الزام لگاتا ہے کہ ایران صرف پیسوں کی بات کرتا ہے کہ ان کے جو ہیں اسیٹس کو بحال کیا جائے، نہیں کیا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیٹس کو ہی برقرار رہے گا 17 اگست کے بعد، مطلب ٹاک فائٹ، یا کوئی چیز میں کوئی ریپڈ تبدیلی آ سکتی ہے؟ نہیں، میرے خیال میں جو اسلام آباد ایم او یو جو ہے وہ تو کہتے ہیں کہ جب دوبارہ جنگ شروع ہوئی تھی ود دا فرسٹ بلیٹ، وہ ایم او یو جو ہے وہ بالکل بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے، کیونکہ اگر اس کی وائلیشن ہوگی تو اس کا مطلب وہ ایم او یو ابھی کاربند نہیں ہے اور وہ بالکل ایکٹیو نہیں ہے، افیکٹو نہیں ہے. تو ابھی تو صورتحال یہ ہے، تو ابھی 17 اگست بھی آ جائے تو 7 دن پورے بھی ہو جائیں تو یہ کوئی بہت بڑی کوئی تبدیلی آنی پڑے گی، کوئی بہت بڑا چینج آنا پڑے گا ان کے ایٹیچیوڈس میں، ایران اور امریکہ دونوں کے، کہ پھر اس ایم او یو کو بحال کیا جائے اور اس کو آگے لے کر چلا جائے. اگر ان دونوں کے ایٹیچیوڈ میں کوئی فرق نہیں آتا تو میرے خیال میں یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے. اب آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ امریکہ نے ابھی اپنا جو فوکس جو ہے وہ ملٹری ایکشن سے ہٹا کر اکنامک کوئرشن کی طرف کر دیا ہے. اب وہ اکنامک کوئرشن کے تھرو ایران کو زیر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی کہ ملیٹریلی تو وہ اس کو زیر کر نہیں سکے ہیں. تو اب اکنامکلی، ڈپلومیٹیکلی پریشر ڈال کر اس طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ ایران سے اپنی بات منوائیں. تو ان کا ہدف تو وہی ہے
وار ایم تو وہی ہے کہ ایران کو سبڈیو کر دیا، سبجوگیٹ کر دیں، مگر اب اس کا طریقہ کار انہوں نے تھوڑا سا تبدیل کیا ہے کہ ملٹری جو ہے ایلیمنٹ یا ملٹری پرونگ کو استعمال کرتے کے ساتھ ساتھ اب وہ اکنامک جو ہے اچھا یہ بتائیں گا بریگیڈیئر اس کا بھی استعمال صاحب، یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاشی طور پہ کورس کرنا چاہتے ہیں اور بالکل ایسا نظر بھی آتا ہے، لیکن ابھی جو ایم او یو کا جو کلاز یا پوائنٹ 5 ہے، یعنی یہ کہ عمان اور ایران مل کے یہ طے کریں گے کہ جو ہے ابنائے ہرمز کے حوالے سے کیا فیصلہ کرنا ہے، کس کی وہاں پہ اتھارٹی ہوگی. میرے خیال سے جوائنٹ اتھارٹی پہ کہیں نہ کہیں وہ ایران کی طرف سے بیانات یہ آتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں حتمی طور پہ قریب پہنچ چکے ہیں، مگر وہ یہ کہتے ہیں، ایران کا بھی موقف یہ ہے کہ ابنائے ہرمز کی بحالی کے لیے امریکن نیول بلاکیڈ جو ہوئی ہوئی اس کو ختم ہونا پڑے گا، ان کے جو ہے بحال کرنے پڑیں گے جو بھی اثاثے ہیں، اور کچھ پابندیاں ختم کرنی پڑیں گی. اگر فرض کرے عمان اور ایران متحد بھی ہو جاتے ہیں یا کوئی جوائنٹ کوئی لاہ عمل لے آتے ہیں، اس کے بعد کوئی سلوشن میں کوئی مطلب کوئی مسئلہ حل ہوگا یا مسئلہ وہیں کا وہیں کھڑا رہے گا کہ جو بنیادی طور پہ ایران کا مطالبہ ہے کہ ہمارے اوپر سے پابندیاں ہٹائی جائیں، معاشی پابندیاں ہٹائی جائیں؟ میرے خیال میں یہ دو بہت مختلف چیزیں ہیں. ایم او یو جو تھا وہ امریکہ اور ایران کے درمیان تھا، اور جو اس کے آرٹیکل 5 تھا یا 5 نمبر شپ تھی، وہ اس میں وہ ہارمز اسٹریٹ کے کنٹرول کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کے اندر عمان کا ذکر ہے. اب اگر ایران اور عمان جو ہے وہ اپنے دونوں باہمی طور پر کوئی اس کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ یہ لازمی نہیں ہے کہ امریکہ اس بات سے ایگری کرے اور امریکہ اس کا پابند ہو جائے کہ جو امریکہ اور ایران اور عمان کے درمیان جو فیصلہ ہوا ہے وہ اس کے اوپر بھی متفق ہو اور اس کے اوپر بھی کاربند رہے. امریکہ کے اپنے جو ہیں وہ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں، اور ان کے آبجیکٹیوز میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے ایران کو ہر حالت میں زیر کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور اس کے لیے اب جو میدان جنگ ہے وہ بجائے اس کے کہ ایران کی سرزمین ہو، اب میدان جنگ جو ہے وہ ہارمز اسٹریٹس ہے. اور میرے خیال میں ایران نے ایک بہت کمال ڈپلومیسی کا اور ملٹری اسٹریٹجی کا استعمال کرتے ہوئے جنگ کا محور جو ہے وہ رجیم چینج سے اور نیوکلیر پروگرام سے ہٹا کر ہارمز اسٹریٹس کے اوپر لے آئی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے چند ہفتوں سے سوائے ہارمز اسٹریٹس کے اور کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، نہ رجیم چینج کی بات ہو رہی ہے، نہ نیوکلیر پروگرام کی بات ہو رہی ہے. اور میرے خیال میں یہ ایران کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے مجبور کر دیا ہے امریکہ کو بھی کہ وہ اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کو بھول کر ہارمز اسٹریٹس کے اوپر اب کنسنٹریٹ. بریگیڈیئر صاحب مجھے آخری سوال آپ سے، ٹیکنگ اپرچونٹی آف یور پریزنس، آئی وڈ لائک ٹو آسک یو از دیر اینی پاسبلٹی آف وی کین ہوپ اگینسٹ اے ہوپ دیٹ ایران میں جوائن مکہ پیکٹ، جیسے اسحاق ڈار صاحب نے بھی فرمایا ہے جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں، یہ سب کے لیے کھلا ہے، یہ کیا یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے؟ میں تو اس چیز کا بہت سخت حامی ہوں. میں اور چینلز کے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں اور میں اس کے بارے میں لکھ بھی چکا ہوں کہ پاکستان اور یہ جو ہے سعودی عرب اور ترکی کے لیے سب سے بڑا ڈپلومیٹک کو اگر کوئی وہ کر سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ایران کو اپنے ساتھ ملا لیں اور اس کو بھی مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ کا حصہ بنا لیں. مگر اس سے پہلے میں نے جو ریکمینڈ کیا تھا، سجیسٹ کیا تھا کہ پہلے ایران اور سعودی عرب میں ایک نو وار پیکٹ کروائیں، پھر اس نو وار پیکٹ کو بڑھا کر ایران اور تمام گلف عرب اسٹیٹس کے درمیان میں نو وار پیکٹ کریں، اس کو بنیاد بنا کر پھر ایران کو شامل کریں مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ کے اندر. تو جب ان کے درمیان میں نو وار پیکٹ ہو جائے گا، نو ایگریشن پیکٹ ہو جائے گا، تو پھر جتنا بھی ملائنڈ انفلوئنس ہے، ملائنڈ انٹروژن ہے امریکہ کا، اسرائیل کا، یورپ کا، اس کا کوئی راستہ نہیں رہے گا کہ وہ مڈل ایسٹ میں آئیں اور ان ممالک کو ڈیوائڈ کریں، رول کریں اور ان کو آپس میں لڑائیں اور ان کے اوپر تباہی مطلب دے شوڈ ریک ہیوک آن دیم اور اس کا وہ خود فائدہ اٹھائیں. تو میرے خیال میں اگر یو ایس لیڈ ویسٹ کی تمام پالیسیز کو ڈیفیٹ کرنا ہے، اسرائیل کی تمام پالیسیز کو آپ نے اسٹمپ کرنا ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایران کو بھی آپ اس میں مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ میں شامل کریں اور اس کے بعد تمام جی سی سی کنٹریز کو شامل کریں، ایجپٹ، جارڈن کو شامل کریں، عراق کو، سیریا کو شامل کریں. تو ایک ریجنل ڈیفنس بن جائے گا اور وہ اتنا بڑا ڈیٹرنٹ بنے گا کہ پھر اسرائیل کو کیا اور کسی اور بیرونی طاقت کو بھی پھر اتنی جرت نہیں ہوگی کہ وہ دوبارہ کسی ایک ملک کے اوپر حملہ کرے.
کیونکہ سب کے اوپر وہی آرٹیکل لاگو ہوگا کہ ان اٹیک آن ون بہت شکریہ آپ کا بریگیڈ ریٹائرڈ عمران ملک صاحب، آپ نے ہمیں بہت قدیری وقت دیا. تھینک یو فار یور ٹائم. ناظرین، آج کا پروگرام ہم نے کیا آپ کے سامنے پہلے اپنی رضامین کے حوالے سے جنید روزہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پھر بین الاقوامی موضوع جس پر بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک صاحب موجود تھے. دعا یہ ہے کہ ملک کے لیے بہتری ہو. کل پرسوں 14 اگست ہو سکتا ہے کل میں 14 اگست کے حوالے سے کوئی اسپیشل پروگرام آپ کے لیے لے کے آؤں. خبر ایک اور دینے چلوں کہ ہمارے جو صدر پاکستان ہیں آصف علی زرداری صاحب، انہوں نے ایک وہ اسنٹ نہیں دے رہے تھے کچھ ایڈیشنل ہائی کورٹس کے ججز کے حوالے سے، جو کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے جن کی جو ہے اپروول دی تھی، اور 27 جولائی تک حکومت کو یہ توقع تھی کہ وہ جو ہے اسنٹ دے دیں گے. پر حکومت نے سوچا کہ آرٹیکل 48 آف دا کانسٹیٹیوشن کو یوٹیلائز کرتے ہوئے خود ہی وہ کر لیں. پھر یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چلا گیا، پھر یہ سب جوڈس میٹر ہو گیا، لیکن زرداری صاحب نہیں ہلے. لیکن کل زرداری صاحب جو ہے انہوں نے اسنٹ دے دیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے زرداری صاحب نے پہلے کیوں نہیں اسنٹ دیا اور اچانک سے کیوں اسنٹ دے دیا، یہ بھی ایک سوال ہے. بہرحال نون لیگ اور پیپلز پارٹی آزاد جموں کشمیر کے الیکشنز میں جو ہیں گتم گتا رہے ہیں، کیونکہ جو ابھی پونچھ کے ڈویژن میں آزاد جموں کشمیر الیکشنز میں وہ مرحلہ وار ہوا ہے. ابھی پورے پونچھ میں نہیں ہوا ہے، 20-21 کو بھی ہوں گے کچھ الیکشنز کچھ سیٹوں پہ. ابھی 4 سیٹس پہ الیکشن ہے. نون لیگ کو اکثریت مل چکی ہے، وہاں پہ ان کی حکومت بننے جا رہی ہے. لیکن زرداری صاحب نے جو اسنٹ نہیں دیا تھا پہلے اور بعد میں دے دیا، یہ میری سمجھ سے باہر ہے. لیکن بہت سے لوگ یہ بات سمجھتے بھی ہیں. تزمین جاوید کو خبر سے تجزیے تک سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.